اللہ 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 اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی اور مہربان دنیا نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، بان کی چارپائی تھی جس میں مبارک پہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، آپ رحمت للعالمین، ساری دنیا کے شہنشاہ، اور آپ جو ہے آپ کے جسم مبارک پہ نشان ہے، جبکہ روم اور قصرہ کے جو بادشاہ ہیں وہ عیش و عشرت کے آرام کے محلوں میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس جنت کے محلات ہوں، جنت کے باغات ہوں، جنت کے عیش اور آرام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اس دنیا کی لذتیں، اس کی آسائشیں، اس کی تمام رنگینیاں جو ہیں یہ ہم چوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ چوز کرنا پڑے کہ ہم نے اپنی آخرت کو منتخب کرنا ہے یا دنیا کے اس لہو و لعب کو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ہدیہ نعت پیش کریں گی عنایہ احسن۔ ایک بار ہی دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ ترستی ہیں میری آنکھیں، ترستی ہیں میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنجتن دل میں، کبھی میں جالیاں تھاموں بسا کر پنجتن دل میں، علی و فاطمہ حسنین، علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ ترستی ہیں میری آنکھیں، ترستی ہیں میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجئے۔ عقیدت سے بنا نالین جس در سے ادا آئی، عقیدت سے بنا نالین جس در سے ادا آئی، مجھے بھی سید و شہداء، مجھے بھی سید و شہداء کی وہ چوکھٹ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے
آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمدہ اخلاق کا بہترین نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت حق و تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور یہ پیغام مکہ میں پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور غلام کا کانسیپٹ اس وقت مکہ میں بہت زیادہ تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور ایک ایسے شقی القلب کے غلام انسان کے غلام تھے کہ جو مشقت ان سے کرواتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک غلام جو کہ بخار میں دہک رہا ہے لیکن چکی جو ہے وہ پیس رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ آپ کو اس سے کیا لینا دینا، آپ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ تمام آقا یا مالک جو ہے ان کا انسانی ہمدردی سے یا انسانیت سے تو کوئی واسطہ ہے نہیں، اور غلام کا انسانی حقوق کا کوئی جو ہے نظریہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے بڑی تندی سے جواب دیا کہ آپ کو کیا لینا دینا، آپ جائیے اور اپنا کام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کمال مہربانی سے پوچھا کہ طبیعت خراب ہے تو آپ یہ چکی کی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، میں آپ کی جگہ یہ مشقت کروں گا۔ اور یہ یقین نہیں آیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے جو ہے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر آپ نے ایک دودھ کا ایک پیالہ گرم کر کے دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیا اور کمبل آپ نے اڑا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آرام کیجیے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام کیا۔ صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تمام مشقت جو کہ آقا نے ان کے لیے طے کی ہوئی تھی، وہ جتنا بھی گیہوں انہوں نے پیسنا تھا وہ تمام پسا ہوا رکھا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام کام اپنے ہاتھوں سے خود ان کے لیے سر انجام دیا۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو یقین آیا کہ یہ شخص جس وحدانیت کا، جس رب کا پیغام دیتا ہے کہ وہ واحد ہے، اور وہ واحد اپنی ذات میں بھی ہے، اور وہ واحد اس لیے بھی ہے کہ جو مہربانی اس کی ایک آقا کے لیے ہے وہی مہربانی اور شفقت اس مالک کی غلام کے لیے بھی ہے، اس کا کرائیٹیریا ہر انسان کے لیے برابر ہے۔ تو وہ یقین لے آئے، ایمان لے آئے، اور اسی لیے ان کی زبان سے احد احد کا جو جملہ ہے اور لفظ ہے یہ کوئی ہٹا نہیں سکا، حتیٰ کہ انہیں دہکتے کوئلوں پہ لٹایا گیا، اتنا زیادہ اذیت دی گئی کہ جسم کی چربی پگھل پگھل کے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کا جو لفظ ہے یہ ختم نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ اس کا پڑھایا ہوا تھا جنہوں نے صرف ایک لفظ کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنی کمال سیرت سے، اپنے حسن اخلاق سے یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ واحد اور کریم ذات ہے جو اپنے ہر انسان سے ایک جیسی محبت کرتا ہے، بھلے اس کے جسم کی رنگت کیا ہو، بھلے اس کا قبیلہ کیا ہو، اس کی زبان کیا ہو، اس کا حسب نسب کیا ہو، وہ واحد رب جو ہے اس کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے کہ جو انسان اپنے رب سے محبت رکھتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے، رب کے لیے وہ محبوب ہے، وہی افضل ہے، اور یہی انسانوں کی برتری کا معیار ہے خالق کی نظر میں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی برحق پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم سب تک پہنچایا، اور درود و سلام اور ہدیہ نعت پیش کریں گی ماہ ذو۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے،
حضور میری. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری سیاہ کار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں. انہیں اختیار دیا گیا. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جو علی کی عصر قضا ہوئی، وہ تو وقت پر ہی ادا ہوئی. جو علی کی عصر قضا ہوئی، وہ تو وقت پر ہی ادا ہوئی. ڈوبے آفتاب کو موڑ دیں، ڈوبے آفتاب کو موڑ دیں. انہیں اختیار دیا گیا. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ.
سبحان اللہ۔ اور اب ہدیہ نعت پیش کریں گی رخشندہ ظہور صاحبہ۔ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، واردو جان میں طٰہٰ کی ہنسی آنکھوں پر، ایک محمد کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، سر کٹا کر بھی وہ تلاوت کیا کرتے ہیں، جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، بس اسی ذات سے ہے دونوں جہاں میں رونق، ایک محمد کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔